بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکندر خان ہے اور میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سورج کو چراغ دکھانے کا محاورہ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ اس کا ایک لائیو ڈیمو آپ کو دکھایا جائے۔ یہ جو امام غزالی کا موقف ہے یہ بالکل مردود ہے کہ جو معجزات اور کرامات ہیں یہ فطرت کے اندر داخل ہیں، نہیں تو یہ غزالی کا اس قسم کی توحید بیان کرنا اور صوفیاء کا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، بھلے آپ جلاتے رہیں۔ بھئی اللہ نے چاہا ہے کہ آگ جلائے گی، امام غزالی نے جو کلیم کیا، تو پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میرے پاس پھکے ہیں امام غزالی کے لیے بھی، ان کے ماننے والوں کے لیے بھی۔ اب اسے سورج کو چراغ دکھانا کہیں یا آسمان پہ تھوکنا کہیں، لیکن یہ سب یہی کر رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ امام غزالی اور ان کے ماننے والے کہہ کر ان صاحب نے یہاں پہ بھی لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام غزالی تو دراصل خود اس عظیم رب کے ماننے والے تھے جس کے بارے میں ان کے دور کے نام نہاد مسلم فلسفی اپنے الہادی اور گمراہ کن خیالات کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ ان فلسفیوں اور ان کی الہادی سوچ کے خلاف اسلامی نظریے کے ساتھ ان کے خیالات کو رد کرنے کے لیے امام غزالی میدان میں اترے اور تحافت الفلاسفہ جیسی شاہکار کتاب لکھ کے ان الہادی فلسفیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ تحافت الفلاسفہ آج بھی فلسفے کی تاریخ میں ایک شاہکار مانی جاتی ہے۔ اسی امام غزالی کے بارے میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ کے پاس پھکا ہے۔ ویسے میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو کہ اگر کسی دن فرصت نکال کے یہی پھکا آپ نے پھانک لیا ہوتا تو یہ جو ہر دوسرے تیسرے روز علامہ دوراں بننے کا ایک مروڑ آپ کو اٹھتا ہے اور نتیجتاً پھکا بھی کسی اور کو تجویز ہوتا ہے تو قوم جو ہے اس قضیے سے محفوظ رہتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن عظیم اسلامی شخصیات نے عملی طور پہ کفر و الحاد کے سیلاب کے سامنے بند باندھا ہے، کفر و الحاد کی قوتوں کو شکست فاش دی ہے، انہی عظیم شخصیات کے بارے میں کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کم علم تھے، کبھی ان کی تعلیمات کو ہی قرآن و سنت کے خلاف ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ کا یہ جو مشن ہے نا یہ واضح طور پہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ امام غزالی جو حجت الاسلام کہلائے جاتے ہیں اور جو خود آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے الہادی فلسفے کے قائل فلسفیوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کا منہ بند کیا، آپ ان کے بارے میں اب یہ غلط اطلاعات مسلیڈنگ آپ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا فطرت کوئی چیز ہے اور کیا اللہ نے تمام مخلوقات کو ان کی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب فطرت کے اصول اور اس کی مثالیں سمجھانے سے میرے خیال میں کہ ہو سکتا تھا پورا، لیکن امام غزالی کا ذکر یہ صاحب ویسے تڑکے کے طور پہ سامنے لے آئے اور پھر بات بھی گھما پھرا کے بھائی اللہ چاہے گا تو آگ جلائے گی، یہی بات امام غزالی انہی فلسفیوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ لیکن امام غزالی نے اس چیپٹر میں معجزات کو فطرت میں شامل چیز بالکل نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے فلسفیوں کے کاز اور ایفیکٹ کے اصول کا انہی فلسفیوں کی زبان میں رد کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الفاظ عام عوام کی سطح والے نہیں بلکہ فلسفیانہ الفاظ تھے۔ الہادی فلسفہ اس بات کا قائل تھا، بلکہ یہ ان کا اصول تھا کہ علت یعنی کہ کاز ہر صورت میں
معلول کو یعنی کہ ایفیکٹ کو پیدا کرے گی اور اس کا اپوزٹ نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثال انہوں نے روئی اور آگ سے دی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ روئی کو جب بھی آگ کے سامنے لایا جائے گا تو وہ جلے گی اور اس کا اپوزٹ نہیں ہو سکتا. اور اسی اصول کو سامنے لے کے وہ معجزہ ابراہیمی کو مشکوک بنا رہے تھے. یعنی یہ فلسفی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب آگ روئی کو جلاتی ہے اور کوئی اور انسان اگر آگ میں ڈالا جائے تو آگ لامحالہ اس کو جلائے گی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا؟ یعنی یہ فلسفی آگ اور روئی کی مثال اور اس کے کاز اینڈ ایفیکٹ کو مثال بنا کے معجزہ ابراہیمی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. انہی کے جواب میں امام غزالی اپنے اس کتاب کے چیپٹر 17 میں کہتے ہیں کہ آگ جب کسی چیز کو دکھائی جاتی ہے اور وہ دوسری چیز جلتی ہے، تو اب یہ فلسفے کی ایک پیچیدہ بحث تھی جو امام غزالی نے ان فلاسفہ کی رد میں کی ہے کہ یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے کہ آگ جلے گی تو اس کے نتیجے میں دوسری چیز جلے گی. یعنی آگ کا کسی چیز کو جلانا یہ فیصلہ آگ کا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور یہ معجزہ وقوع پذیر ہو گیا. Now this is a very simple answer in a very complicated manner or a very complicated answer in a very simple manner. یعنی آگ جلتی ہے تو بھی یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے امر کی وجہ سے جلتی اور جلاتی ہے، اور اگر آگ کسی کو نہ جلائے تو بھی یہ اللہ کی قدرت اور امر ہے. اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا امر تھا. اب انجینئر صاحب کو تکلیف اس بات سے ہے کہ امام غزالی نے فلسفیوں کو اسلامی اصولوں اور اسلامی مثالوں کے مطابق جواب کیوں دیا. اور یہ اصل میں یہاں سے لنک بن رہا ہے ایک اور ان کی بہت گمراہ کن سوچ تھی کہ یہ فلسفی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی کلیات کا تو علم ہے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی جزیات کا علم نہیں ہے. امام غزالی نے اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ اس گمراہ کن بات کا رد قرآن پاک کی آیت سے کیا تھا. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. یعنی آپ کے رب سے ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور خواہ کوئی چیز خواہ اس ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایسی نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں نہ ہو. امام غزالی نے معجزات کو فطرت نہیں بلکہ قدرت قرار دیا ہے، قدرت الہی. اور فلسفیوں کی یہ تک کہ کاز اینڈ ایفیکٹ لازم و ملزوم ہیں اور اس کی اپوزٹ ممکن نہیں، امام غزالی نے اپنی دلائل کی روشنی میں ان کی اس بات کو رد کیا ہے. اور فلسفے کی دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا لازم و ملزوم نہ ہونے کا یہ پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جو اپنے آپ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری کام آج بھی فلسفے کی تاریخ میں مانا جاتا ہے. تو یہ غزالی کا اس قسم کی توحید بیان کرنا اور صوفیاء کا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلائے گی، بھلے آپ جلاتے رہیں. بھئی اللہ نے چاہا ہے کہ آگ جلائے گی. یہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ توحید اس طرح کی بیان کرنا مردود ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ.
بھئی یہ تو ایمان کا حصہ ہے. ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو پانی سے پیاس بجھے گی اور اللہ نہیں چاہے گا تو پیاس نہیں بجھے گی. ایمان کی اس بیسک پوائنٹ کو، اس نقطے کو مردود کہنے والا میری نظر میں شاید خود ہی مردود ہے. اس طرح کی جسارتیں کرنا یہ میرے خیال میں ایک سنجیدہ انسان کسی صورت نہ کر سکتا ہے اور نہ برداشت کر سکتا ہے. انجینئر صاحب اسی تحافت یعنی کنفیوژن اور ایمبیگوٹی کا شکار نظر آتے ہیں جو تحافت امام غزالی نے اپنے دور کے نام نہاد مسلمان فلسفیوں کے بارے میں بیان کی ہے. اس مسئلے پہ ہم نے اپنی حقیر رائے سامنے رکھ دی ہے اور آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو حضرت کو جاتے جاتے مشورہ دیا ہے وہ آپ کے اور انجینئر صاحب کے پیش خدمت کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے، اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے. وہ ذاکر نائک نے حرام کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. وہ ذاکر نائک جانتے نہیں حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات کرنا تو آسان، میدان میں آ کے بات کرو نا مرد کے بچے تو